بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم. رواہ مسلم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا رب ہے، جس کے فضل و کرم سے ہم لوگ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام نازل ہو جیو۔ اللہم صلی علی وسلم بارک علی۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی پوری دنیا ایک وبائی بیماری کے نام سے بند سی ہو گئی لگ رہی ہے، اور ہم لوگ ایک بہت بڑی امتحان اور آزمائش سے رات اور دن گزار رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے رحمت والے مبارک مہینہ کو گزارا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر اسی وجہ سے کس کے آپ نے توبہ استغفار بھی کیا ہوگا کہ اللہ اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایات سے، اپنی نوازشوں سے اس وبا کو پوری دنیا سے ختم فرما۔ اور ہم لوگ جس طریقے سے اس وبا کے آنے سے پہلے عام زندگی گزار رہے تھے، پھر اپنے معمول کے مطابق ہمیں اپنے کام کاج اور ساتھ ہی ساتھ مساجد کے دروازے کھل جائیں، ایک جگہ جمع ہو کر کے بجماعت ہمیں اللہ تعالیٰ نماز ادا کرنے کی جلدی سے یہ موقع عنایت فرما، آمین۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ رات و دن دونوں کے الٹ پھیر میں، یعنی رات کے گزرنے میں، دن کے آنے میں، دن کے گزر جانے میں، واپس رات کے آنے میں، دونوں کے عدلنے بدلنے میں، دونوں کے ہیر پھیر میں، اور اس چیز میں ما خلق اللہ السماوات والارض، ان تمام چیزوں میں جن چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر یا آسمانوں کے اندر پیدا کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یتقون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں،
ان لوگوں کے لیے جو لوگ غلط راستوں سے بچنا چاہتے ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچنا چاہتے ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، پرہیزگار بننا چاہتے ہیں اور تمام قسم کی مخالفات سے، معاصی سے، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ لقوم یتقون، انہی لوگوں کے لیے نشانیاں ہے۔ یعنی رات کے گزرنے میں، دن کے آنے میں، اور پھر دن کے گزر جانے میں، رات کے آنے میں، اور ان دونوں چیزوں کے آنے جانے میں زمانے کے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو حالات آ رہے ہیں، ابھی آپ ایک وبائی بیماری سے جہاں پر پوری دنیا جھوج رہی ہے کورونا وائرس کے نام سے، یہاں پر بھی ایک نشانی ہے عقل مندوں کے لیے، ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ گناہوں سے بچنا چاہیں، کہ لوگ حکومت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، لوگ اپنی دولت کی وجہ سے، لوگ اپنی قوت کی وجہ سے، لوگ بڑی بڑی آرزوؤں کی وجہ سے اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پوری دنیا والے کو دکھانا چاہتا ہے کہ تم اپنے مال کی بنیاد پر یا حکومت کی بنیاد پر یا اور کسی اور چیز، طاقت کی بنیاد پر ہو، کسی چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو کمال سمجھ رہے ہو، لیکن ایسا تصور نہ کرو، بلکہ کوئی رب ہے، کوئی دنیا کو چلانے والا ہے جو ایک لمحے کے لیے پوری دنیا کو لاک کر سکتا ہے، پوری دنیا کے کام کاج کو بند کر سکتا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے جو سانس چل رہے ہیں، پوری دنیا کی جو دیکھ ریکھ کر رہا ہے، وہ پوری دنیا کو ایک آن میں، ایک لمحے میں سلا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نشانی ہے لآیات لقوم یتقون، ڈرنے والے لوگوں کے لیے، بچنے والے لوگوں کے لیے، نافرمانی سے بچنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ملنے والے ہیں، قیامت قائم ہونے والی ہے، انسان موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے والے ہیں، اور کیا کرتے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے، دنیاوی زندگی سے خوش ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا سے مطمئن ہو گئے، سب کچھ انہوں نے دنیا کو سمجھ لیا کہ نہیں، جو جگہ ہمیں ملی ہے یہ بڑی امن کی جگہ ہے، یہاں پر دولت کی ریل پیل ہیں، یہاں پر سکون ہے، یہاں پر رشتہ دار ہیں، یہاں پر مارکیٹ ہیں، ہر چیز ہے، بس ہم تو ایک اچھی جگہ میں آ گئے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت اس کے بعد نہیں ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس سے مطمئن ہو گئے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے، ہماری آیتوں سے لاپرواہ ہو گئے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ اللہ کے ملاقات کی یقین نہیں رکھتے، جو لوگ اللہ رب العالمین نے جو دنیا کے اندر مختلف قسم کی نعمتوں کو دیا ہے، نوازا ہے، اس سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، دنیا کو اپنا ٹھکانہ بنا کر کے، خوش ہو کر کے دنیا میں جی اور جان لگا کر کے بیٹھ گئے، اللہ کی نشانیوں سے غافل ہو گئے، اولئک مأواہم النار، انہی لوگوں کے لیے، انہی لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ مأواہم النار، انہی لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یکسبون، جو وہ عمل کر رہے تھے، جو وہ کرتوت اختیار کیے ہوئے تھے، جو طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا، ان عملوں کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے، ان رویہ کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ رات اور دن کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہے، ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ابھی آپ کرونا وائرس دیکھ رہے ہیں،
اس بیچ میں ایک وبا بڑی زور و شور کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا، ایک وبا یہ بھی آئی، آپ نے ٹڈیوں کا جھنڈ بھی دیکھا ہوگا۔ آپ کی پیدائش کے بعد ایسی ٹڈیوں کا مشاہدہ آپ نے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا میرے بھائیوں۔ یہ بھی اللہ کا وہ عذاب ہے، مومنوں کو چتانے کے لیے ہیں کہ مومنوں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کون کون سے تم اعمال کر رہے ہو، کیسا تم کام کر رہے ہو۔ یہ ٹڈیاں جن کھیتوں سے گزرتی ہے، یہ ٹڈیاں جن جگہوں سے گزرتی ہے، ان فصلوں کو چٹ کر کے ختم کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے میرے بھائیوں۔ اب غور کیجئے گا، یہ شہر ہے، کھیتیاں نہیں ہوتی ہے، لیکن جن آبادیوں کے اندر کھیتیاں ہوتی ہے وہاں اگر فصلیں نہ اگیں، کھیتیاں باقی نہ رہیں، آپ کے پاس روپیے اور پیسے ہونے کے بعد کھانے کے لیے اناج ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ تو اللہ رب العالمین چتا رہا ہے، اللہ رب العالمین عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک کے بعد دوسرے عذاب کو بھیج رہا ہے کہ دیکھو، اپنے عمل کا جائزہ لو، غور کرو کہ تم ایک بیماری سے جھوج رہے ہو، ایک بیماری سے تڑپ رہے ہو، ایسی حالت بن گئی ہے تم اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلنے کے لیے امن کے ساتھ سکون کے ساتھ تیار نہیں ہو۔ تم باہر جاتے ہو اپنی ضرورت کے سامان خریدنے کے لیے، کانپ رہے ہو کہ آیا ہوں تو میں کہیں کسی وائرس کو تو نہیں لایا، صابن سے ہاتھ دھوتے ہو، سینیٹائزر کرتے ہو، نہ جانے کیا کیا احتیاطی تدبیریں اپنا رہے ہو کہ میں کوئی بیماری تو گھر میں لے کر کے نہیں آیا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے میں مصیبت کو ذریعہ تو نہ بن جاؤں۔ میرے بھائیو، یہ نصیحت ہے، یہ عبرت ہم لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ ان بیماریوں سے اور ٹڈی کے دلوں سے، ٹڈی کے جھنڈ سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے، تبھی ہم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو بندے دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں غور و فکر کے ساتھ، لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے ہم دنیا میں جی اس لیے رہے ہیں تاکہ ہمیں آخرت میں کامیابی مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ کہ انسانوں ایمان لانا کافی نہیں ہے، یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ بس ہم مسلمان ہو گئے۔ ایمان لانے کے ساتھ اس لفظ پر، اس کلمے پر قائم رہو، اس حقانیت پر، اس صداقت پر، اس سچائی پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، چاہے بیماری آئے، ٹڈیوں کا جھنڈ آئے اور کوئی آفت آئے، کیسے بھی حالت ہو، کیسے بھی وقت آ جائے، تم دین پر، حق پر غور و فکر کرنے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو، قائم رہو۔ یہی اصل میں کیا ہے؟ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ اگر اس سے پہلے تم نہیں سمجھے ہو، اگر تم نے لاپرواہی کے اندر اپنی زندگی گزار دی، غفلت میں اپنی زندگی گزار دی ہے، تو وَاسْتَغْفِرُوهُ اللہ رب العالمین سے بخشش بھی طلب کرو۔ یا اللہ، سابقہ عمریں جو ہماری کھپ گئی ہیں، سابقہ عمریں جو ہماری بت گئی ہیں، گزر گئی ہیں، یا اللہ ان میں جو خطائیں ہوئی ہیں، جو لاپرواہیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہم نے کیا ہے، یا اللہ اس کو معاف فرما، اس کو بخش دے۔ یہ انسان دعا کرتا رہے، اللہ رب العالمین سے معافی کا طلبگار ہمیشہ رہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ بتاؤ نیکی اور اچھائی کرنا کون سے دن اور کون سے وقت میں سب سے افضل اور بہتر ہے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ موت سے پہلے، کہ ہر وہ بندہ جس کو موت سجدے کی حالت میں آ جائے، ہر وہ بندہ جس کو موت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آ جائے، ہر وہ بندہ جس کو موت دین کے کام کرتے ہوئے آ جائے، ہر وہ بندہ جس کو موت صدقہ و خیرات کرتے ہوئے آ جائے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ شخص بڑے علامہ تھے، اولیاء اللہ تھے، بڑے نیک تھے، اللہ کے لاڈلے اور چہیتے تھے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنے شاندار موت آئی کہ سجدے کی حالت میں اللہ نے ان کو بلا لیا، اس سے راضی ہو گیا رب ان کا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو موت کا وقت معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے کب موت کا وقت آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر آنے والا دن کو اپنی زندگی کا آخری دن گنا جائے،
آخری دن شمار کیا جائے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، آج میری زندگی کا سب سے آخری لمحہ ہو سکتا ہے، یہ جو جمعہ کی نماز ہو رہی ہے ہماری نیت میں ہو سکتا ہے کہ عصر کی نماز ہمیں نصیب نہ ہو، اس سے پہلے موت آ جائے۔ یہ عبادت کر رہا ہوں یہ سوچ کر کے کہ اللہ تو اس جمعہ کی نماز سے ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہو سکتا ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھ پاؤں اور تو ہم کو بلا لے۔ یہ نیت، یہ اخلاص، یہ چاہت ایک انسان کی ہو تو رب اس کے عبادت سے خوش ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، اور اللہ رب العالمین ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کا نام نیک لوگوں میں لکھ دیتا ہے، ان کا ٹھکانہ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی سوچ، ایسی امید رکھنے والوں کے بارے میں سورہ حامیم کی آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ حامیم سجدہ، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں روزی دینے والا، ہمیں مارنے والا، ہمیں جلانے والا، ہمیں بیمار کرنے والا، ہمیں شفا دینے والا، ہمیں موت دینے والا، ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے والا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایسا یقین، ایسی سوچ، ایسے فکر رکھنے کے بعد ثم استقاموا، اس حقانیت پر، اس صداقت پر، اس سچائی پر قائم رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں میرے بھائیوں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بس کیا ہے، ہم پیدا ہوئے اور بس ہم خود اکیلے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں جا رہے ہیں اللہ رب العالمین نے ایک نظام متعین کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دائیں کندھے پہ ہمارے ایک فرشتہ ہے جس کا نام کرامن کاتبین ہے، ہمارے اعمال کو تحریر کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ اور ہے جو ہمارے گناہ کو لکھ رہے ہیں۔ انسان کے ساتھ کچھ فرشتے آگے رہتے ہیں، کچھ فرشتے پیچھے رہتے ہیں۔ ہر وقت نمازوں کے وقت کچھ فرشتے انسان کے ساتھ، نماز جب قائم ہوتی ہے تو انسان کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو روایت یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچے پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد نہ آؤ نماز کے وقت میں، کیونکہ اس سے تمہارے غائبی بھائیوں کو، ان بھائیوں کو تکلیف ہوگی جو تمہارے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ مراد فرشتوں کی جانب ہے، فرشتے ہمارے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ فرشتے ہمارے آگے رہتے ہیں ہمیشہ، جو حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی ڈیوٹی لگا دیا ہے۔ آپ کو روایت بھی یاد ہونی چاہیے کہ ایک آدمی جب وضو بنا کر کے سوتا ہے، رات کو سوتے وقت اپنے بستر پہ جانے سے پہلے وضو بناتا ہے اور وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ کو متعین کر دیتا ہے اس وضو بنا کر کے سونے والے کے لیے کہ تو اس کی نگرانی کر، تو اس کی حفاظت کر۔ اب غور کیجئے، ایک محافظ آدمی، اگر آپ نے ایک چوکیدار رکھ دیا اور ایک دربان آپ کے گیٹ پر بیٹھا ہے، ایک چور آتا ہے آپ کے گھر گھسنے دے گا؟ ڈنڈے لے کر کے رہے گا، مارے گا، اس کو مار کے بھگائے گا۔ کوئی نقصان دہ جانور آ جائے وہ آپ تک پہنچنے دے گا جس کو دربان آپ نے رکھا ہے؟ نہیں دے گا نا۔ ایک انسان کی ایک حالت ہے، تو فرشتے جن کا کام صرف عبادت کرنا ہے، جن کا کام صرف اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اور رات بھر ان کے پاس شیطان کو قریب آنے نہیں دیتا، پھٹکنے نہیں دیتا، نقصان دہ چیزوں کو آنے نہیں دیتا انسان کے پاس۔ تو ویسے ہی کچھ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ڈیوٹی لگائی ہے، اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو لوگ ہمارا رب اللہ کہہ تو دیتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں، ہمیشہ ان کے تقاضے کو پورے کرتے ہیں۔ ان کے لیے فرشتوں کے بھی متعین کر دیا ہے کہ تمہارا کام ہے جنت کی بشارت کو لے کر کے جانا، ہمارے بندوں کو سنانا۔ فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آتے یہ کہتے ہوئے، یہ بشارت سناتے ہوئے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کے بندے
تم ڈرو نہیں، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہیں موت آ رہی ہے، موت کی سختی تو ہے لیکن ڈرنا نہیں ہے، تم آخری حالت میں ہو، تمہاری سانسیں پھول رہی ہے، تم آخری ملاقات کر رہے ہو تمہارے رشتہ داروں سے، کلمے پڑھ رہے ہو، تم گھبراؤ نہیں، تم غم نہ کرو، اور قبر کے اندر تم جاؤ گے، تمہیں پتا ہے کہ لوگ کندھے دے کر کے لے جا کر کے سلا کر کے آ جائیں گے، تم ڈرنا نہیں، ہمت رکھو، حوصلے رکھو، بہادری رکھو، نیڈر بن کر کے رہو، ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو کہ ہمارے 10 بچے ہیں، ہمارے موت کے بعد ہم ہی کمانے والے تھے، کون ان کو کھلائے گا، کون ان کی حفاظت کرے گا، کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو کون بچائے گا، تم غم بھی نہ کرو، لا تخافوا ولا تحزنوا، قبر کے اندر جو حالات پیش آئیں گے، میدان محشر میں جو حالات پیش آئیں گے، قبر سے اٹھنے کے بعد جو حالات پیش آئیں گے ان سے ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، رشتہ دار کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، اس کا غم بھی تمہیں نہیں ہونا چاہیے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ڈرنا تو نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی لے لو، دنیا ہی میں بشارت مل جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے کہ تمہارے لیے وہ جنت اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، تمہارے لیے جنت ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کے بندے دنیا میں ہم تمہارے رفیق تھے، تمہارے دوست تھے، تمہارے معاون بنے ہوئے تھے، اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے ہمیں محافظ بنایا تھا، ہم تمہارے آگے کھڑا رہا کرتے تھے، تمہاری نگرانی کرتے تھے، ہم تمہارے پیچھے رہتے تھے، ہم تمہاری حفاظت کیا کرتے تھے، ہم نے تمہیں بیگانہ نہیں چھوڑا، ہم نے تمہیں غم پہنچنے نہیں دیا، ہم نے تمہیں تکلیف پہنچنے نہیں دیا، دنیا میں ہر موقع پر تمہارے معاون اور مددگار رہے ہیں، اور آخرت کے اندر جو حالات پیش آئیں گے وہاں پر بھی وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، آخرت بھی ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھ رہیں گے، موت آ رہی ہے ہم تمہارے پاس حاضر ہیں، قبر میں جب سب کوئی لیٹا کر کے آ جائے گا، حساب کتاب کے لیے فرشتے آ جائیں گے، سوال و جواب کے لیے، قبر میں ہم موجود رہیں گے، قبر سے اٹھائے جاؤ گے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس وقت بھی ہم تمہارے ساتھ دوست بن کر کے رہیں گے، تمہارا مددگار بن کر کے رہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سن لو یہ ساری چیزیں تو ہے ہی، لیکن تم جنت میں جاؤ گے تو جنت میں تمہارے لیے تمہارا آرزو جن چیزوں کا کرے گا، تمہاری اچھا اور تمہاری جی جن چیزوں کی چاہے گی، وہ سب کچھ تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم دنیا کے اندر ایک آدمی غور کیجئے کہ دنیا میں ایک آدمی کتنا محنت کرتا ہے، کیسے کیسے کام کرتے ہیں، جو حلال ہے وہ تو کرتے ہیں، جو حرام ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، کیوں؟ فاقے کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، یا لوگوں کی ایک آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے، کچھ مال آ جائے، سکون کی زندگی بسر کریں، ہر طرح کی مطلب آدمی دائیں سے کماتا ہے، بائیں سے، آگے پیچھے سے، مراد حلال کے علاوہ ایسے ایسے راستے سے کماتے ہیں جو کمانا نہیں چاہیے، سود، بیاج، دھوکہ دھڑی، شیطانی جھوٹ، خیانت، ہر اعتبار سے مال کو دبانے اور سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے پوچھئے کیسی زندگی گزر رہی، ٹھیک ہے لیکن نیند نہیں آتی ہے، نیند کی گولی روزانہ لینا پڑتا ہے، ان کی چاہت ابھی پوری نہیں ہو رہی ہے دولت ہونے کے باوجود، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری آرزو جن چیزوں کی ہوگی وہ پورا ہوگی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جن چیزوں کا تم مطالبہ کرو گے کہ یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، یہ ہونا تھا، وہ ہونا تھا، وہ ساری چیزیں تمہارے آرزو کے مطابق تمہارے سامنے حاضر ہوں گی، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمان نوازی ہوگی غفور الرحیم رب کی جانب سے، یہ مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسی جامع نصیحت کر دیجئے
کہ آپ کے اس جملے کے بعد کسی سے کچھ کبھی پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ فاستقم، اللہ کے بندے تم یہ کہہ دو میں اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آیا اور اسی پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ استقامت کی ایک بہترین شاندار مثال آپ کو سناؤں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، یہ تابعی ہے، اس کو یہ بہت اکابر تابعین میں سے ہیں، ان سے کئی حدیثیں مروی ہیں۔ تابعی ان کو کہتے ہیں جن کی ملاقات ایمان کی حالت میں صحابہ سے ہوئی ہے اور ایمان ہی پر ان کی فوت ہوئی ہے، ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تو ان کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے استقامت کی ثبوت اور مثال کیسے دی، استقامت کس طریقے سے حق پر ڈٹے رہے، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ 50 سالہ زندگی میں نے کبھی اپنے آگے لوگوں کی گدیاں نماز کے اندر نہیں دیکھی۔ کیا اشارہ پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ حدیثوں میں پڑھ لیا اول صف اول کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو ہم کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ پہلے صف کو چھوڑ کر کے دوسرے صف میں ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں اور آگے والے صف کے لوگوں کی گدیاں نظر آئی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ حدیثیں پڑھ لی، عمل کرنے کے لیے ایسے جٹ گئے کہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے ایسے جٹے کہ زندگی بھر کبھی بھی انہوں نے صف اول کو نہیں چھوڑا۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ رمضان میں بہت روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ رمضان تو گزر گیا، تلاوت قرآن کو بھی گزار دیے، اچھے کاموں کو بھی گزار دیے، نمازیں بھی ہم سے گزر گئی۔ گویا کہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا تو قرآن کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ رخصت ہو گیا، ہماری نمازیں بھی رخصت ہو گئی، ہمارے صدقہ و خیرات بھی رخصت ہو گئے اور ہمارے اچھے سارے کام رخصت ہو گئے۔ یہ مطلب سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ میرے بھائی، رمضان گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا توقع ہمیں رکھنا چاہیے کہ رمضان تو گزرا ہے لیکن تلاوت رخصت نہیں ہوا ہے، رمضان تو چلا گیا لیکن نمازیں نہیں گئی ہے، رمضان تو چلا گیا لیکن صدقہ و خیرات نہیں گیا ہے، اور رمضان تو نکل گیا لیکن اچھے کام نہیں گئے ہیں۔ ہمیں زندگی بھر اچھے کام ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، بارے الہ ہمیں ہمیشہ اچھائی پر، استقامت پر، خیر پر، تیری رضا پر، تیری خوشی پر، تیری اچھائی پر ہمیشہ قائم رہنے اور استقامت کا ثبوت دینے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ رب العالمین، ہم لوگوں سے جو لاپرواہی ہو رہی ہے، جو غفلتیں ہو رہی ہے، یا اللہ جو سستیاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دور فرما مولا۔ یا اللہ ہم لوگوں کو قرآن کی تلاوت کو ویسے ہی روٹین کے اندر زندگی کے داخل کرنے کی توفیق دے جیسے ہمارے دن کے اندر 2 یا 3 مرتبہ کھانے کی روٹین ہے، کہ ہم ضرور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کے حصہ تلاوت کرے۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی توفیق دے۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھائی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کلی سے نواز دے مولا۔ یا اللہ کرونا وائرس سے جو لوگ تڑپ رہے ہیں ان لوگوں کو تو شفائے کاملہ عطا فرما مولا۔ یا اللہ رب العالمین جو لوگ قرضے کے تلے دبے جا رہے ہیں، جن لوگوں کے پاس کام کاج نہیں ہے، کیسے پریشان ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اپنی حالات لوگوں کو بیان نہیں کر پا رہے ہیں، یا اللہ تو سب کے لیے آسانیاں فرما مولا، سب کے لیے تو آسانیاں فرما مولا۔ یا اللہ سب کے لیے رزق کے دروازے کھول دے مولا، اس وبا کو ختم کر دے مولا۔ یا اللہ ہم لوگوں کو ایک جگہ مسجد میں جمع ہونے کا پھر سے موقع عطا فرما دے مولا، آمین۔ یا اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہم لوگوں کا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔